چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے زائر مدینے جا رہا ہے زائر مدینے جا رہا ہے شاعر بھی اس کے پاس کھڑا ہے اب زائر کے ہاتھ میں ٹکٹ اور پاسپورٹ ہے وہ کہتا ہے میں کس کس کو بتاؤں کہ میں مدینے جا رہا ہوں یعنی جو اس کے دل کو خوشی ہے وہ تو اور کسی کے دل کو نہیں ہو سکتی کائنات میں اس امتی کے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ اس کو آقا کی در کی حاضری کا پروانہ مل جائے مدینے جانے لگتا ہے تو وہ خوشی کو شاعر یوں بیان کرتا ہے اور اب مدینے جا رہا ہے تو ہر چیز کو مخاطب کر رہا ہے زائر ہر چیز کو مخاطب کر رہا ہے اگر اس کے سامنے درخت آتے ہیں تو ان کو کہتا ہے میں مدینے جا رہا ہوں پتھر آتے ہیں تو ان کو کہتا ہوں مدینے جا رہا ہوں مدینے میں مدینے چلا دیکھو تم بھی ذرا میں اور مدینے جا رہا ہوں زائر مدینے جا رہا ہے تو وہ کتنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم کہاں اور ان کا حرم کہاں میرے گندے اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں زائر مدینہ پاک پہنچ گیا ہے گنبد خضرا اس کے سامنے ہے شاعر بھی پاس کھڑا ہے جیسے ہی زائر کی نظر گنبد خضرا پر اٹھتی ہے گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر منبر نور پر جب پڑے گی نظر بس کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ مدینہ پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور وہاں پر ایک احد پہاڑ بھی ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جنتی پہاڑ ہے یہ جنت میں جائے گا اور اگر سرکار کے فرمان کے مطابق پہاڑ جنت میں جا سکتا ہے تو سرکار کے عاشق کیوں نہیں جا سکتے جنت میں اور اسی پہاڑ کی اوٹ میں ایک مزار پاک ہے وہ سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار ہے شہدائے احد سرکار کے بڑے ہی پیارے چچا ان کی خدمت میں شاعر نے ایک شعر کہا وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا میرے حمزہ پیا میں مدینے اور پھر یاد رکھیں سامنے محترم دنیا کے کسی خطے میں موت مانگے تو حرام ہے اور مدینہ پاک میں موت مانگے تو ثواب ہے
ظاہر کی روح تڑپ رہی ہے، نکلنے کے لیے بےتاب ہے. شاعر بھی پاس کھڑا ہے. جب اس کی روح تڑپنے کے لیے بےتاب ہے، نکلنے کے لیے بےتاب ہے، اس نے اس کو سمجھایا. اس نے کہا نہ تڑپ، اے روح کے مزتے ٹھہر، تو ذرا تو ٹھہر. روح کے مزتے ٹھہر، تو نکلنا ادھر اتنی جلدی بے کیا میں مدینے چلا، اتنی جلدی بے کیا میں. ابھی 2-3 دن پہلے ہی قصور شریف میں دربار بلے شاہ صاحب پر محفل تھی، وہاں پر میں یہ کلام پڑھ رہا تھا. تو اب یقین کریں تقریباً میں نے آدھا گھنٹہ وہاں پر یہی ایک شعر پڑھا. وہاں پر سامعین کو وجد ہو گیا اس شعر پہ. روح کی مزتے ٹھہر، تو نکلنا ادھر. روح کی مزتے ٹھہر، تو نکلنا ادھر اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا، اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے. اور شاعر کہتے ہیں کہ سارے ہی مدینے جا رہے ہیں، بات تو تب بنے گی کہ میں بھی مدینے جاؤں. آج کسی خوش نصیب کا عمرے کا ٹکٹ نکلے گا، وہ مدینے کا مسافر بن جائے گا. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے شاعر نے شعر یوں کہا، یہ مدینے چلا وہ مدینے چلا، یہ مدینے چلا وہ مدینے چلا. میں بھی کہہ دو شاہ میں مدینے چلا، میں بھی کہہ دو شاہ میں مدینے چلا. میں بھی کہہ دو شاہ میں مدینے چلا، میں بھی کہہ دو شاہ میں مدینے. اور ان کے لیے شعر ہے جن کا نام اس محفل میں لینا اچھی بات نہیں ہے. شاعر شعر کہتے ہیں، تجھ میں اور مجھے میں یہ نجدیہ فرق ہے، تجھ میں اور مجھے میں یہ نجدیہ فرق ہے. کیا تو جہنم چلا میں مدینے، تو جہنم چلا چلا، تو جہنم چلا میں مدینے. تجھ میں اور مجھے میں یہ نجدیہ فرق ہے، تجھ میں اور مجھ میں یہ نجدیہ فرق ہے. تو جہنم چلا میں مدینے چلا، تو جہنم چلا میں مدینے چلا، تو جہنم چلا میں. تجھ میں اور مجھے میں یہ نجدیہ فرق ہے، تجھ میں اور مجھ میں یہ نجدیہ فرق ہے. تو جہنم چلا میں مدینے چلا، تو جہنم چلا میں مدینے چلا، تو جہنم چلا میں مدینے چلا، تو جہنم چلا میں مدینے. جب یہ سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو شاعر نے یوں کہا، شاعر نے تجھ میں اور مجھے میں یہ نجدیہ فرق ہے،
تجھ میں اور مجھ میں یہ نجدیہ فرق ہے تو علم چلا میں مدینے چلا تو جہنم چلا میں مدینے چلا تو جہنم چلا میں. اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو شاعر کہتے ہیں میں تو بس یوں ہی تھا میری اوقات کیا میں تو بس یوں ہی تھا میری اوقات کیا قافیہ یہ ملا میں مدینے چلا قافیہ یہ ملا میں مدینے میں تو بس یوں ہی تھا میری اوقات کیا میں تو بس یوں ہی تھا میری اوقات کیا قافیہ یہ ملا میں مدینے. سب کچھ ہو گیا یہ بھی ہو گیا پھر کیا ہوا پھر وہ شاعر خود ہی کہتے ہیں کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر چل عبید رضا میں مدینے چلا چل عبید رضا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. درود شریف پیش کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حاضری کے متعلق کلام ہے آپ کی محبت بری صداؤں میں پیش کرتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے. در پیش خطیبہ کا سفر کیسا لگے گا ذرا مل کر کے سبحان اللہ ذرا جھوم کر کے. گنبد خضرا کا ماڈل پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں تصور ہی تصور میں ذرا نظر وہاں لے جائیے کہ کاش یہ گنبد اگر اصل میں ہمارے سامنے ہو تو کیسا منظر ہو. شاعر نے اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے یوں کہا جب دور سے گئے اتنا حسین گنبد خضرا گنبد خضرا گنبد خضرا جب دور سے گئے اتنا حسین گنبد خضرا گنبد خضرا گنبد خضرا اس پار یہ عالم ہے ادھر کیسا لگے گا اس پار یہ عالم ہے ادھر کیسا لگے گا. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہوتی ہے وہاں پر سرکار تشریف لاتے ہیں. تو آج دیوانے تڑپ رہے ہیں سرکار کرم فرما دے تو اور کیا چاہیے. آئیے ہم ان کے کرم کو پکارتے ہیں اور شاعر کی زبانی یوں کہتے ہیں آ جائے میرے گھر میں اگر رحمت عالم رحمت عالم رحمت عالم میرا گھر کیسا لگے گا. اور صاحب حضرات نسبت حضرات کے لیے شعر ہے
غوث الورا سے پوچھ لے بغداد یہ چل کر، بغداد یہ چل کر، بغداد یہ چل کر